اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 144 چل رہی تھی۔ آ، جی 144۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، محمد تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا، تم نے اس کے منہ پر کیوں تماچا مارا تھا؟ وہ صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا یہود پر گزر ہوا تو اس شخص نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ پیغمبر کو سارے لوگوں میں سے چن لیا۔ میں نے کہا کیا وہ محمد سے بڑھ کر ہیں؟ مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک تماچا لگا دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو۔ قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ جائے گا یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ بھی کلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے کلام کیا، یعنی کہ کوئی ان کے درمیان میں حائل نہیں ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ ان سے کلام کیا۔ اور تمام انبیاء میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر کلیم اللہ کے نام سے معروف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تھرڈ پارٹی کے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو، یعنی جو میں نے کلام عطا کیا ہے، جو پیغام میں نے دیا ہے اسے خیر عظیم سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو احکامات میں نے تمہیں دیے ہیں اس کو خوش دلی سے ان کی فرما برداری کرو، ان کو قبول کر لو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی آپ کو لوگوں میں سے منتخب کیا گیا ہے، آپ سے کلام کیا، آپ کو فضیلت عطا کی اور خاص بندہ بنایا ہے، اس پر شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جواب شکر ہی سے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تختیوں میں سے اس کے لیے ہر چیز لکھ دی، ہر چیز لکھ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیوں میں سے ہر وہ چیز لکھ دی جس کے بندے محتاج ہیں، موعظۃ، نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی۔ تورات میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، یعنی شریعت کے احکامات، عقائد، عبادات، اخلاق و آداب، حلال اور حرام وغیرہ کی مکمل تفصیل موجود ہے، لیکن آج اگر آپ لوگوں سے ان سے پوچھیں تو ان کو حلال اور حرام کا کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب تختیوں کے بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایات دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا، فَخُذْ بِقُوَّةٍ، سو ان کو قوت سے پکڑو، یعنی وہ تختیاں جو لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو قوت سے پکڑو، یعنی اس پر عمل کرنے کے ارادے سے اس کو پکڑو، یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے بس سینے سے لگائے رکھیں۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، یعنی اپنی قوم کو بھی یہ حکم دو کہ وہ اس پر عمل کریں۔ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں، یعنی اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں پختہ ارادہ کریں، اور اس میں رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں جس پر عمل کریں اور جو چاہیں اس پر عمل نہ کریں۔ پھر میرے رب نے آگے مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اگلے حصے میں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ اس سفر میں تمہیں آگے چل کر کھنڈرات ملیں گے، یعنی ان لوگوں کے گھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا،
اور نافرمانیاں کی تھیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں سَأُورِيكُمْ کہ ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا دار الفاسقین، فاسقین کے گھروں کو میں دکھاؤں گا کہ ان کے گھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح سے ان سب کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ سأصرف عن آیاتی عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی نشانیوں سے جو دنیا میں کثرت سے موجود ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے فہم سے انہیں روک دوں گا۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، جو میری اطاعت سے اعراض کریں گے اور لوگوں سے ناحق غرور کے ساتھ پیش آئیں گے، یعنی جس طرح انہوں نے تکبر اور غرور کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انہیں احکام شریعت سے جاہل رکھ کر ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ سمجھ لیجیے اس بات کو، اس آیت کو اپنے اوپر رکھ کر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق، کہ جو میری اطاعت سے اعراض کریں گے اور لوگوں سے ناحق غرور کے ساتھ پیش آئیں گے، یعنی جس طرح انہوں نے تکبر اور غرور کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انہیں احکام شریعت سے جاہل رکھ کر ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کما لم یؤمنوا به اول مرہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بہت سی بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان لا سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے بسا اوقات حقیقت ہی بدل جاتی ہے، وہ بدی کو نیکی سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بدی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے کہا ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں، اور اگر وہ ہدایت، ایمان اور تقوی اور حق پر قائم رہنے اور استقامت کا راستہ دیکھ لیں، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں تک پہنچاتا ہے، لا يتخذوه سبیلا، تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنا لیں گے اور نہ وہ اس راستے پر چلیں گے اور نہ اس پر چلنے کی رغبت حاصل کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، گمراہی کا وہ راستہ جو شرک اور نافرمانیوں کا راستہ ہے، اور یعنی وہ راستہ جو بدبختی کے انجام تک پہنچتا ہے، یعنی جہنم تک پہنچاتا ہے، تو یتخذوہ سبیلا، تو اس راستے کو وہ اپنا لیں گے اور اس راستے پر وہ چلنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور انہیں ٹھکرا دیا، وہ آیات جو کہ ہدایت اور تزکیہ نفس پر مشتمل تھیں، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے۔
انہوں نے غفلت اور حقارت کا رویہ اختیار کیا، وہ آیات کی طرف توجہ انہوں نے نہ کی، اور نہ انہیں دیکھتے تھے، نہ اس میں دیے گئے دلائل پر غور و فکر کرتے تھے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بلایا تھا اور ہدایت کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ میرے رب نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، جن لوگوں نے ان سب کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے کہ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی وہ ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ مشرک کے اعمال ہیں، اور شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو جتنے بھی اچھے عمل کر لے اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ان کو دنیا کی زندگی اور اس کی کامیابی دھوکے میں ڈال دیتی ہے، جیسے زہریلی گھاس کھانے والا جانور بظاہر موٹا نظر آتا ہے حالانکہ وہ مرنے والا ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، دنیا کی کامیابیوں میں جیتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے بظاہر پھلنا پھولنا اور دنیا کی رنگینیوں میں اوپر چڑھ جانا اور امیر ہو جانا، ہر لحاظ سے کامیاب نظر آنا، اور حقیقتاً مرنے کی تیاری ہے۔ جو حق ہے، جو سچ ہے، جیسے ایک نہر اگر اپنے چشمے سے کٹ جائے تو بالآخر اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح حقیقت اور فطرت سے کٹ کے جی کر جینے والے کے اعمال نے بالآخر برباد ہو جانا ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کے معاملے میں مومن کی حق تلفی نہیں کرے گا، مومن کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، جبکہ کافر کو ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں گی دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ اس نیکی کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان کے اعمال کے ضائع ہو جانے اور شرک و نافرمانیوں کے حاصل ہونے میں وہ یقین رکھیں گے کہ یہ بدلہ اس کے سوا کیا بدلہ دیا جائے گا، جو انہوں نے عمل کیا وہ ساری جزا ان کو دنیا میں ہی مل جائے گی، اور ان کی نیکیاں سب کی سب ضائع ہو جائیں گی۔ آپ کو اور ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا پیسہ، مال متاع ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے، اور یقیناً وہ ہمارے دل کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کے بدلے ان کو دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، اور آخرت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کوئی بھی بدلہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہمیں ہمارے اعمال کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور رب کائنات ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔